آئے گا افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے۔ آج سوچے نا وہ لوگ اپنی ضمیر کو جج بنا کے، اپنے گریبان میں جان کے دیکھے نا جنہوں نے رمضان غفلت میں گزارا ہے۔ اللہ کا منادی اور مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے طرف آؤ، اور یہ ادھر سے ادھر لیٹ رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، برندے تک واپس جا کے لیٹ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، بازاروں میں گھوم رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ گپ شپ کے لیے ٹائم تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم تھا، ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے وقت تھا، بازار میں گھومنے کے لیے وقت ہے، اپنے سبزی اور کھانا لانے کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت ہے۔ لیکن 10 منٹ اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے انسان نکالنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، ہم اتنے فارغ کہاں ہے، ہمیں کہاں سے ایسا موقع مل سکتا ہے۔ اللہ معاف کر دے، یہ توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ خود دیتا ہے توفیق۔ انسان سمجھتا ہے نا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے نماز چھوڑ دی، میں روزے نہیں رکھتا، میں نے روزے چھوڑ دیے، میں فلاں کام نہیں کر رہا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اے بندے، تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ تو کون ہوتا ہے روزے نہ رکھنے والا؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے، یہ بدبختی ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نہ کہے کہ میں اچھا کام نہیں کرتا۔ تجھے تیرا ضمیر آج ملامت کرے گا، تجھے آج تیرا ضمیر کہے گا انسان تو نے کیا کر دیا، تو نے رمضان کو کتنی غفلتوں میں گزار دیا، کتنی نافرمانیوں میں گزار دیا۔ اللہ قبول کر دے ہمارے روزے، اللہ ہمارے ذکر و اذکاروں کو قبول کر دے۔ جس کسی نے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی عبادت کی ہے اللہ قبول کر دے۔ اللہ آج کے دن ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آج کے دن صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بن گیا ہے، نظام بن گیا ہے۔ ایک مہینہ جن لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، ترتیب ان کی بن گئی ہے۔ عشاء کی نماز جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے ایک مہینہ، عادت بن گئی ہے۔ اب عادت اگر نماز کے بعد چھوڑتا ہے تو وہ عادت نہیں ہے، وہ اپنی شیطانی حرکت ہے انسان کی۔ عادت بنانے کے لیے کوئی 4-5 سال عبادت تو نہیں کرنی پڑتی ہے۔ 10 دن انسان نے پابندی کے ساتھ، بلکہ ایک ہفتہ، 10 دن بھی زیادہ ہے، ایک ہفتہ پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، آپ کو نماز کی عادت لگ گئی۔ تو جس انسان نے 4 ہفتے، ایک مہینہ پابندی کے ساتھ 5 کے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، محنت کے ساتھ پڑھی، تو کیا اس کو اب بھی عادت بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی؟ کیا وہ اب بھی کوشش کرے گا کہ میں اپنی عادت بناؤں گا اس کے بعد؟ نہیں، عادتیں ہماری بن چکی ہے۔ عادتیں خراب نہ کیجیے گا، عادتیں خراب نہ کیجیے گا، ہم عادتیں خود خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے حالات ایسے ہیں، کچھ تو ہماری دنیاوی جو رخ ہے اس وقت وہ ایسا رواں ہے کہ ہمیں وہاں اپنی نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور کچھ ہمارا اندر کا شیطان، ہمارا دل، ہماری ضمیر، ہماری سوچ وہ ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتی، ہمارا ذہن ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتا، اور پھر اوپر سے اصل شیطان وہ بھی کچھ ہمیں بھٹکا دیتا ہے، کچھ راستے وہ بھی ہمارے لیے نکال دیتا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک نماز کے لیے یوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے آتے ہیں، ایک نماز کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے صحت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے کہ صحت کہہ رہی ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ تمہیں بخار ہے تم نہ جاؤ، لیکن ہم صحت کی ٹکرا دیتے ہیں کہ نہیں ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد دل ٹکرا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، لیکن ہم دل کو بھی ٹکرا دیتے ہیں، دل کا کہنا بھی نہیں مانتے ہیں، ہم دل کو بھی کہتے ہیں کہ دل تیری بھی نہیں مانیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ دوسرا مقابلہ ہوا۔ حالات، موسم صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا تیسرا مقابلہ ہوا۔ مسجد میں لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارا چوتھا مقابلہ ہوا۔ پھر اٹھا نہیں جاتا ہے بسترے سے، وہ ہمارا ایک الگ مقابلہ ہوا۔ اب اٹھ گئے تو شیطان کہہ رہا ہے پانی ٹھنڈا ہے،
اس کے ساتھ وضو کیسا کرو گے؟ ہمیں الگ جو ہے اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ اب دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ہے گھر میں ہی پڑھ لو مصلی۔ ہمیں وہاں اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، کئی رکاوٹ سنتے ہو کے، کئی جگہوں سے لڑ کے جھگڑ کے ہمیں اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسی آسانی سے نماز نہیں پڑھنی پڑتی، ہزاروں رکاوٹیں ہم دور کرتے ہیں ایک ایک عبادت کے لیے۔